بسم اللہ الرحمن الرحیم النہی عن سب الامراء حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ذالک اخرج ابن جریر عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نہانا کبراؤنا من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تسبوا امراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واتقوا الله واصبروا فإن الامر قریب كذا في الکنز۔ ممانعت امیروں کو برا بھلا کہنے سے۔ امراء سے مراد سلاطین، بادشاہ، لیکن ہم یہاں امراء سے وہ لوگ بھی مراد لے سکتے ہیں جن کے ہاتھ میں کسی بھی فیلڈ کا ہینڈلنگ ہوتا ہے، جو بڑے ہوتے ہیں تو بڑوں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا تذکرہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں منع کیا ہمیں ہمارے بڑے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام نے، یعنی ہمارے بڑے جو صحابہ کرام تھے انہوں نے ہم کو منع کیا۔ کیا منع کیا؟ قال، وہ فرماتے، حضرت انس فرماتے ہیں لا تسبوا امراءکم، تم اپنے بڑوں کو برا بھلا نہ کہو، اس لیے کہ بڑے جو ہوا کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہینڈلنگ ہوتا ہے۔ اب اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے، تو ان کی اطاعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت چھپی ہوئی ہے۔ وہ ہینڈلنگ کرتے ہیں، ہم ان کا کہنا مانیں گے تو کیا وجود میں آئے گا؟ اللہ کی فرما برداری وجود میں آئے گی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی فرما برداری وجود میں آئے گی۔ تو ان کا کہنا نہ مان کر ان کو برا بھلا کہنا تو بہت آگے کی بات ہے، ان کا کہنا نہ ماننا اس سے نیچے درجے کی بات ہے۔ تو ہمیں منع کس سے کیا جا رہا ہے؟ برا بھلا مت کہو، یعنی گویا ہمیں ان کی تو ہر حال میں ماننا ہے۔ تو ماننے میں یہ فائدہ ہے دوستو، اگر ہم نہیں مانتے تو گویا دین کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ لیکن ماننا کہاں تک ہے؟ اگر بڑے دین کے دائرے میں کوئی حکم دے تو ہم مانیں گے، دین سے ہٹ کر کوئی بات کریں تو ہمارے ذمے ان کی اطاعت نہیں ہے۔ لیکن دینی امور میں بات کریں ہمیں ماننا پڑے گا، دین وجود میں آئے گا۔ ہم برا بھلا نہ کہیں، ہم ان کو دھوکہ نہ دیں، لا تغشوہم، ان کے سامنے دغے بازی والی بات نہ کہیں، ان کو گھما پھرانے والا معاملہ ان کے ساتھ نہ کریں، ان کی نافرمانی نہ کریں، اور اللہ سے ڈرتے رہیں اور صبر کریں۔ پس بے شک الامر قریب، معاملہ قریب یعنی موت آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی۔ صبر کس میں ہے؟ بڑوں نے کچھ کہا، ہماری طبیعت آمادہ نہیں ہوتی ہے، ہم صبر سے کام لیں، اللہ ایک وقت آئے گا ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اب آگے امیر کے سامنے ہمیں کیا کرنا، اس سلسلے میں بڑا قیمتی موضوع ہے، آپ ذرا حضرات تھوڑا صبر سے کام لیں۔ حفظ اللسان عند الامیر، امیر کے سامنے زبان کو کنٹرول میں کرنا۔ قول ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لعروۃ فی ھذا الامر کنا نعد ذلک نفاقا۔ میں ساری عبارت نہیں پڑھتا، اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں میں آیا ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور میں نے ان سے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن، ان کا عرفی نام تھا، ہم بیٹھتے ہیں ہمارے اماموں کے پاس، ہمارے امیروں کے پاس، ہمارے بڑوں کے پاس، پھر وہ بات کرتے ہیں کوئی بات، ہم جانتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ حق یہ نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کی تائید کرتے ہیں۔ توجہ سے، ہم بیٹھتے ہیں ہمارے بڑوں کے پاس اور وہ بات کرتے ہیں، ہمیں یقین ہوتا ہے کہ حق یہ نہیں ہے، یہ حق بات نہیں کہتے، یہ غلط بول رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں، ہم ان کی بات میں ہاں ملاتے ہیں، ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور وہ ظلماً فیصلہ کرتے ہیں، وہ ظالمانہ فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم ان کو تقویت دیتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ دیتے ہیں، اور ہم ان کے اس فیصلے کو اچھا دکھاتے ہیں، آپ نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا، یہ بالکل ہو رہا ہے اور یہ ہمارے سامنے بالکل اس کی گویا کہ رہبری ہے۔ فَكَيْفَ تَرَىٰ فِي ذَلِكَ، آپ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمارا بیٹھنا برا نہیں ہے،
ہم بیٹھتے ہیں, بیٹھنے کی صورت میں وہ ناحق بات کرتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے, پھر بھی ہم ان کی تائید کرتے ہیں اور ظالمانہ فیصلہ وہ کرتے ہیں, ہم ان کو پھر شاباشی دیتے ہیں, ان کو ان کی تعریفیں کرتے ہیں, ماشاءاللہ کیا ڈیسیژن لیا, کیا فیصلہ لیا. تو آپ اس سلسلے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کیا یہ ٹھیک ہم کرتے ہیں؟ فقال, تو آپ نے فرمایا, او میرے بھتیجے, ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یعنی نبی کے زمانے میں اس بات کو نفاق شمار کیا کرتے تھے. منافق کی حرکت ہے یہ, منافق والا کام ہے یہ, اور منافق بہت برا انسان ہے, نفاق بہت بری چیز ہے. فلا ادری کیف ہوا عندکم, بس میں نہیں جانتا وہ کیسا ہے تمہاری نظر میں, یعنی میں نے جو یہ بات کی وہ تم آیا سمجھے کہ نہیں, یہ بات میں نہیں جانتا. یعنی حضرت یہاں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دو باتیں ہیں, ایک تو مالدار, بڑا, آگےوان, چودھری, ذمہ دار کے سامنے حق بات کہنا, اگر تم سے یہ بھی ایک بات ہے, اگر یہ تم سے نہ ہو سکے تو اگر ان کے پاس جانا ہو, بیٹھنا ہو, وہ اگر کوئی خلاف حق کوئی بات کہیں تو ذرا ان کی تائید نہ کرو, یہ تو تم کر سکتے ہو نا. اوپر چڑھ کے تم ان کو حق نہیں بتا سکتے, ان کے سینے پر موگ ڈل نہیں سکتے, تو کم سے کم اگر تمہارا ان کے ساتھ کسی مجلس میں بھٹکارا ہو جائے, شرکت ہو جائے, اگر وہ ناحق بات کہتے ہیں تو آپ خاموش رہیں, یا پھر یوں کہہ کر اٹھ جائیں, یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس کے بجائے آپ اگر بیٹھے رہیں گے, خاموشانہ شرکت کریں گے, یا پھر ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے اور کوئی نکیر نہیں کریں گے, تو دین کا دیوالیہ نکل جائے گا. ایسے فیصلے کتنے ہوتے رہیں گے. تو بھائی یہ صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے, ہمیں اس کو اچھی طرح جاننا چاہیے, اور یہ ساری تفصیل ہے مختلف الفاظ سے. قال رجل ابن عمر, ایک شخص نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہا, ہم آتے ہیں ہمارے بادشاہ کے پاس اور ہم کہتے ہیں وہ بات جو ہم کہتے ہیں, اس کے برخلاف جب ہم نکلتے ہیں ان کے پاس سے, ان کے سامنے ہم کچھ بات کہتے ہیں, جب ان کے پاس سے نکل کر باہر آتے ہیں تو ہم کچھ بات کہتے ہیں. اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قال كنا نعد هذا نفاقا, آپ نے فرمایا اس کو بھی ہم نفاق شمار کیا کرتے تھے. سامنے کچھ بات کہنا, باہر آ کر کچھ بات کہنا, مشورے میں شریک ہو تو جو بھی بات چل رہی ہو اس میں شریک ہو گئے, باہر آنے کے بعد یہ تذکرہ کرتے ہیں میری تو رائے یہ نہیں تھی, میرا تو ارادہ یہ نہیں تھا, یہ تو انہوں نے فیصلہ کر لیا. ارے بھائی آپ شریک تھے, اگر بولنا تھا اس موقع پر بولتے, وہاں نہیں بولے, اور باہر آنے کے بعد کہتے ہیں کہ میری تو رائے یہ نہیں تھی, میرا تو مشورہ یہ نہیں تھا. تو کام بنے گا یا بگڑے گا؟ اس سے کام بگڑتا ہے, اس سے نقصان ہوتا ہے. اور آگے کھل کر بات, حضرت مجاہد فرماتے ہیں ایک شخص آئے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس اور آ کر انہوں نے کہا, کیف انتم و ابو انیس, تمہارا اور ابو انیس نامی آدمی کا معاملہ کیسا ہے؟ فرمایا ہم اور وہ جب ملتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں وہ بات جو ان کو پیاری لگتی ہے, اور جب ہم ان سے جدا ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے علاوہ بات کہتے ہیں. سامنے میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں اور جب باہر آتے ہیں تو ہم اس کے خلاف بات کرتے ہیں. فرمایا ذالک ما كنا نعد ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من النفاق, یہی تو وہ بات ہے جس کو ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں نفاق شمار کیا کرتے تھے, دوغلاپن شمار کیا کرتے تھے. وہی بات کھل کر, اذا دخلنا علی ہؤلاء, جب ہم آتے ہیں ان بادشاہوں کے پاس تو ہم کہتے ہیں وہ بات جو وہ چاہتے ہیں, اور جب ہم ان کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں تو ہم اس کے علاوہ بات کہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم اسے نبی کے زمانے میں نفاق شمار کیا کرتے تھے. تو اس بات کی قباحت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اب آگے ایک مضمون ہے, حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت, وہ فرماتے ہیں ایک بیکار آدمی تھا جو مالداروں کے پاس آیا جایا کرتا تھا, جو آگے وانوں کے پاس آیا جایا کرتا تھا, اور وہ ان کو ہنساتا تھا. تو اس سے کہا میرے دادا نے, ویحک یا فلان, او فلانے تیرا ناس ہو, کیوں تو جاتا ہے ان لوگوں کے پاس پھر ان کو ہنساتا ہے؟ اس لیے کہ میں نے سنا ہے بلال بن حارث مزنی سے جو نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک بندہ البتہ کوئی بات کہتا ہے اللہ کی رضامندی کی, وہ یہ خیال نہیں کرتا کہ کہاں پہنچے گی, کیا اثر رکھے گی, لیکن بات کہتی ہے اللہ کی رضا, نارمل سمجھا اس بات کو. فیرض اللہ, اس بات کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں اس سے جب تک وہ اللہ سے نہ ملے.
دنیا میں بھی راضی ہوتے ہیں اور کل آخرت میں بھی اللہ اس سے راضی ہوں گے. نارمل بات کہہ دی, اللہ کی رضامندی والی, جس کے بارے میں اسے بھی خود خیال نہیں تھا کہ اتنی بات سے اللہ کیسے راضی ہو جائیں گے. معمولی بات کہی تھی میں نے. اور بے شک بندہ کبھی کوئی بات کہتا ہے اللہ کی ناراضگی کی, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ کہاں پہنچے گی, پھر اللہ اس کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملاقات کریں. تو آپ ہنسانے میں کئی ٹھیک بات بھی کہہ سکتے ہیں, کئی اللہ کی ناراضگی والی بات بھی کہہ سکتے ہیں, لہذا آپ کو چوکنا رہنا پڑے گا. حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ بلال بن حارث مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا, بے شک میں نے دیکھا ہے تجھے کہ تو ان امیروں کے پاس آتا جاتا رہتا ہے اور ان کو تو دغا دیتا رہتا ہے. فانظر ماذا تحاذرهم به, دیکھ لینا تو ان سے کیا باتیں کرتا ہے. اس لیے کہ نبی نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے, بات رضامندی والی بھی ہوتی ہے اور ناراضگی والی بھی ہوتی ہے. اب آخری بات یہ ہے, جب ان لوگوں کے پاس آنا جانا ہو تو کس ترتیب سے آنا جانا چاہیے. حضرت عباس کی اپنے لڑکے کو نصیحت ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت اپنے بیٹے کو اس معاملے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں, مجھ سے کہا میرے ابا نے, اے میرے بیٹے, میں دیکھ رہا ہوں امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ تجھے بلاتے ہیں اور تجھے قریب بٹھاتے ہیں اور تجھ سے مشورہ لیتے ہیں نبی علیہ السلام کے اور صحابہ کرام کے ساتھ. تو یاد رکھنا مجھ سے 3 باتیں, فاحفظ عنی 3 خصال, 3 باتوں کا لحاظ رکھنا. اتق اللہ لا یجربن علیک کذبۃ, اللہ سے ڈرنا, وہ امیر ہرگز تیرے بارے میں جھوٹ کا تجربہ نہ کریں. اللہ سے ڈرنا, وہ امیر تیرے بارے میں ہرگز جھوٹ کا تجربہ نہ کریں, یعنی اس امیر کے سامنے تو جھوٹا مت پڑنا, جھوٹ مت ملانا اس امیر کے سامنے. کوئی بھی معاملہ آ جائے, کوئی بھی واقعہ بن جائے, امیر کے پاس اگر تجھے جانا ہے تو یہ بات پلے باندھ لے کہ تو جھوٹا نہ پڑے وہاں جا کر. ایسی کوئی بات مت کرنا, تیرے بارے میں ان کے دماغ میں جھوٹ کا دبا نہ لگ جائے. وَلَا تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرًّا, اور ہرگز تو ان کے سامنے کوئی بھید نہ کھولنا. امیر المؤمنین کے سامنے کوئی بھید نہ کھولنا. ایک تشریح, کسی کی بات ان کے سامنے مت کھولنا بھید کی, راز کی. یا دوسری بات, امیر المؤمنین کی کوئی راز کی بات ہو تو پبلک میں مت کھولنا. امیر المؤمنین کی کوئی راز کی بات ہو تو پبلک میں مت کھولنا. وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدٍ, اور تو ان کے وہاں کسی کی ہرگز غیبت نہ کرنا. ان کے پاس جانا ہو ہرگز غیبت نہ کرنا. قال عامر, حضرت عامر فرماتے ہیں, میں نے کہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے, کل واحدۃ خیر من الف, ہر ایک بات ہزاروں سے بہتر ہے, ہر ایک بات ہزاروں سے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہر ایک بات 10,000 سے بہتر ہے. یعنی بڑی قیمتی بات ہے یہ, اس پر عمل ہونا چاہیے. آگے بھی اسی لائن کی بات ہے. ایک دوسرا واقعہ ہے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کی قرات کے بارے میں تردید فرمائی کہ ابی, آپ نے جو یہ پڑھی نا آیت, یہ ٹھیک نہیں ہے, ایسا کہا. تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا, لقد سمعتها من رسول اللہ, میں نے اس آیت کو سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہ آپ کو مشغول کیے ہوئے تھی, اے عمر, الصفق بالبقیع, بقیع کی خرید و فروخت آپ کو مشغول کیے ہوئے تھی. جب آپ بازاروں میں رہا کرتے تھے اور میں نبی کی صحبت میں رہا کرتا تھا, آپ کی غیر حاضری تھی, میری حاضری تھی, اس موقع پر میں نے یہ آیت اسی طرح سنی ہے. ایک امیر سے بات ہو رہی ہے, بہت دلیرانہ انداز میں, بہت جرأت مندانہ انداز میں. حضرت عمر نے فرمایا, صدقت, تو نے بالکل ٹھیک کہا. تو پھر آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ انما اردت, میں نے ارادہ یہ کیا تھا کہ میں تمہارا تجربہ کروں, تم میں سے کون حق بولتا ہے. میں یہ تجربہ کرنا چاہتا تھا تم میں سے کون حق بول رہا ہے. ایک امیر المؤمنین کے سامنے کانپ جاتا ہے, ہاں میں ہاں ملا دیتا ہے یا پھر حق بات کہتا ہے, یہ میں تجربہ کرنا چاہتا تھا. اس کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات اس طرح بیان فرمائی. تو دوستو, ہمیں بات سوچنی چاہیے اور آگے بھی کھل کر بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پتے کی بات بیان فرمائی. فلا خیر فی امیر لا یقال عنده الحق ولا یقوله, کوئی خیر نہیں اس امیر میں, اس چودھری میں, اس آگےوان میں, اس ذمہ دار میں جس کے سامنے حق بات نہ کہی جا سکے اور وہ خود بھی حق بات نہ کہے.
ایسی امارت کا کیا میننگ ہے؟ ایسے امیر کے امیر بننے کا کیا فائدہ کہ جس کے سامنے حق بات چھیڑی نہ جائے، جو خود حق بات نہ کہے؟ کوئی خیر نہیں ایسے امیر میں کہ جس کے سامنے حق بات نہ کہی جائے۔ اس لیے حق بات یہ ہمارے اتہاس کا حصہ ہے، یہ ہمارے اسلام کی خوبی ہے۔ ہمیں حق بات ہر کسی کے سامنے کہنی ہے، لیکن اس کی ترتیب ہے، اس کا سلیقہ ہے، اس کا انداز ہے، اس کا موقع ہے، لیکن کہنا ضرور ہے۔ آگے وہی بات ذرا کھل کر حضرت ابو مجلس فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب نے پڑھا من الذین استحق علیہم الاولیان، تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے جھوٹ پڑھا؟ تو حضرت ابی نے کہا انت اکذب، تم بڑے جھوٹے ہو۔ تو ایک شخص نے کہا تکذب امیر المؤمنین، امیر المؤمنین کو جھٹلاتا ہے، امیر المؤمنین کی تکذیب کرتا ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کتنا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا انا اشد تعظیما لحق امیر المؤمنین، میں سب سے زیادہ امیر المؤمنین کے حق کی عظمت رکھنے والا ہوں تمہارے مقابلے میں، ولیکن کذبتہ فی تصدیق کتاب اللہ، لیکن میں نے ان کو جھٹلایا ہے اللہ کی کتاب کی تصدیق کے معاملے میں۔ سچ جو بات تھی وہ میں نے کہی، اس میں اگر ان کا جھوٹا ہونا ہوا تو کیا غلط ہوا؟ عظمت کے خلاف نہیں ہے یہ بات۔ ولم اصدق امیر المؤمنین فی تکذیب کتاب اللہ، اور میں نے تصدیق نہیں کی امیر المؤمنین کی کتاب اللہ کی تکذیب میں۔ یعنی اگر میں امیر المؤمنین کی بات مان لیتا تو اللہ کی بات جھٹلانا ہوتا، تو اللہ کی بات کو نہیں جھٹلایا، امیر المؤمنین کو جھٹلا دیا۔ حضرت عمر یہ سن رہے ہیں، فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا صدقہ، ٹھیک کہا آپ نے۔ آخری واقعہ حضرت ابو ذر حروی فرماتے ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر بن خطاب نے ایک مجلس میں فرمایا جب کہ آپ کے ارد گرد مہاجرین اور انصار موجود تھے، کیا فرمایا؟ ارأیتم لو ترخصت فی بعض الامور ما کنتم فاعلین، بتلاؤ تم لوگ اگر میں کچھ باتوں کی چھٹی دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ کچھ کاموں کے بارے میں چھٹی دے دوں، اجازت دے دوں تو تم کیا کرو گے؟ فسکتوا، لوگ ادباً چپ رہے۔ فقال ذلك مرتين او ثلاث، آپ نے یہ بات 2-3 مرتبہ فرمائی۔ تو حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لو فعلت ذلك قومناك تقویم القدح، اگر آپ یہ کریں گے تو ہم جیسے تیر کو سیدھا کرتے ہیں آپ کو بھی سیدھا کر دیں گے۔ اگر آپ نے اس طرح اپنی مرضی سے دین کو نافذ کرنے کی بات کہی، کچھ چھوٹ چھاٹ والی بات اپنی طرف سے کر دی خلاف شرع، تو ہم آپ کو ایسا سیدھا کریں گے جیسے ہم تیر کو سیدھا کرتے ہیں۔ تو دوستو فقال عمر، حضرت عمر نے فرمایا انتم اذن، شاباش، اگر تم ایسے رہے تب تو میرے پاس تم بیٹھنے کے لائق ہو، تب تو تم میرے پاس بیٹھنے کے لائق ہو۔ میرے پاس چاپلوس نہیں ہونے چاہیے، میرے پاس میری ہاں میں ہاں ملانے والے نہیں ہونے چاہیے۔ میں دین کو رات کہوں تو بھی ٹھیک ہے، رات کو دین کہوں تو بھی ٹھیک ہے، نہ بھائی دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ دوستو یہ ہماری شریعت کی خوبی ہے۔ آپ ذرا غور کرنا رات بھر، اور اس ٹاپک پر آپ سوچتے رہنا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات اسلام کی بھلائی کے معاملے میں کتنے شاندار ہیں۔ آپ خود فیصلہ کر لیں گے واقعی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے دوستو ہمیں بھی اپنی زندگی میں صحابہ کرام کی ان خوبیوں کو لانا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کی توفیق